السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں ماہوش تبسم. ناظرین، حامد خان صاحب جو تحریک انصاف کے بانی رکن بھی ہے اور خان صاحب کے بہت سارے کیسز میں ان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اقتدار سے جانے کی اصل وجہ جہانگیر ترین اور علیم خان ہے. انہوں نے خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. مبشر صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو حامد خان کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کا ان کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب تو خود چھوڑ گئے تھے خان صاحب کو، اور خان صاحب کے خلاف وہ ہو گئے تھے. وہ کھلم باتیں بھی کر رہے تھے باہر میں بیٹھ کے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. یہ تو کچھ دن پہلے، چند مہینے پہلے دوبارہ انہوں نے رابطے کیے ہیں اور وہ جا کے ملے ہیں خان صاحب کو. ورنہ وہاں پہ جو فواد چودھری وغیرہ ان کا ٹولہ ہے، فیصل چودھری، فواد چودھری، انہوں نے تو انشور کیا ہوا تھا کہ حامد خان دور ہی رہے. اب حامد خان کو پولیٹیکل نہیں دینی چاہیے فرینکلی. عمران خان کے جانے کی بہت سی وجوہات ہے. سب سے بڑی وجہ وہ خود ہے. اس میں کوئی ان کی چھرا نہیں گھونپ سکتا. ان کے پاس میجورٹی تھی، سب کچھ تھا. سر، آج خان صاحب کا رحیم یار خان میں ایک بڑا پاور شو ہے، اور یہ جلسہ اس حوالے سے زیادہ اہم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اس میں کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں، احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. ملک کے 60 سے زیادہ شہر ایسے ہیں جہاں پر سکرینز بھی نصب کر دی گئی ہیں. آپ کے خیال میں کیا اعلان کیا جا سکتا ہے آج؟ کوئی اعلان نہیں ہوگا خاص. وہی اپنا 22 سال پرانی تقریر ہوگی، صرف ایڈیشنز کے ساتھ کہ فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، باقیوں کے خلاف. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ 60 سے زیادہ سکرینز نصب کر دیں پورے ملک میں. سیلاب زدگان کے لیے پی ٹی آئی نے ایک آنا نہیں کیا، 1 روپیہ نہیں. سیلاب زدگان کی مدد نہیں ہو رہی. وہ جو 20 ارب آئے ہیں، اب وہ تحریک انصاف کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، سیلاب زدگان کے اوپر تو نہیں خرچ ہو رہے ہیں. اگر وہ آئے ہیں تو پہلی بات تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن اگر آئے ہیں تو وہ لگ نہیں رہے کہیں نہ کہیں. صحیح. سر، مشہور صحافی سلیم صافی نے اپنے کالم میں ہو شبہ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے. ان کے مطابق خان صاحب تو ملاقات کے لیے منتیں کرتے رہے ہیں، اور ایک امریکی شخصیت زلمے خلیلزاد کو بھی بھیجا گیا ملاقات کے لیے، لیکن جو ملاقات ہے وہ خوشگوار نہیں تھی. آپ کے خیال میں کیوں ملاقات خوشگوار نہیں تھی؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ اچھا. ہاؤس میں ہوئی ہے، پریزیڈنٹ کے کہنے پہ ہوئی ہے. سلیم صافی نے صرف یہ بتایا کہ پریزیڈنٹ پہلے آرمی ہاؤس گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ منت ترلا کیا ہے آرمی چیف کا، وہ بادل ناخواستہ ملے ہیں. اور ملاقات اچھی اس لیے نہیں ہوئی کہ عمران خان بار بار کہتے رہے ان کا اچھا ایم سوری، غلطی ہو گئی، میں نے فوج کو برا کہہ دیا، اب نہیں کہوں گا، لیکن فوراً الیکشن کروا دو. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی الیکشن کروانا میرا مینڈیٹ نہیں ہو، تو گورنمنٹ کرائے گی، اسمبلی وہ خود تحلیل کرے گی، جو طریقہ کار ہے. اس کے اوپر خان صاحب ناراض بچے کی طرح اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. صحیح. سر، کے پی کے حکومت نے وفاق کو پولیس فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احتجاج کی کال دی گئی تو لاکھوں لوگ نکلیں گے. آپ کے خیال میں وفاقی حکومت کس طرح سے روکے گی اسلام آباد چڑھائی کرنے سے؟ لاکھوں لوگ آئیں گے نہیں، ماویش فکر نہ کریں. ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں نہیں ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک کے بقیے ہی ادھیڑنے ہیں، کل کو یہ ہے جب حکومت میں آئیں گے تو کوئی اور ان کو نہیں کرنے دے گا حکومت، وہ بھی احتجاج کرتا رہے گا. آفٹر آل ان کے صرف 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ہے نا، تو باقی دوسروں کے بھی ہیں ملا کے. تو نہ وہ حکومت کریں گے نہ یہ حکومت کریں گے. ملک میں یا مارشل لا لے گا یا ملک ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ. یہی چاہتی ہے نا تحریک انصاف، اور کیا چاہتی ہے؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر چلیں ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں وہ وفاق پر چڑھائی کرتے ہیں تو وفاق ان کو روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ان کی تیاری ہے اور ایسی؟ آپ فکر نہ کریں، ایک تو یہ چڑھائی نہیں ہونی. اچھا. یہ ہونے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر کچھ کم سے شب ماوش پر آپ بھی آئی ہیں میں بھی آئی ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. صحیح صحیح. سر، رات وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا، اس کے بعد سے ان کا مذاق کافی زیادہ اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی تقریر کافی سنجیدہ اور نبی تلی سی تھی. سر، اس طرح سے عالمی سطح پر اپنے لیڈران کا مذاق اڑانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا، یہ کمزور ذہن اور کمزور تربیت کی عکاسی ہے کہ آپ اس طرح سے بین الاقوامی طور پہ اپنے رہنماؤں کا مذاق اڑائیں. آپ پاکستان میں جب وہ آتے ہیں تو آپ بہت کچھ کریں، ہم بھی کرتے ہیں، باقی سارے بھی کریں. لیکن جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جب پوری دنیا کا فوکس ہوتا ہے اور اٹینشن ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر لوگوں کی نظر ڈلواتے ہیں، تو وہ بے وقوفی کی بات ہے، کمصرفی کی بات اور انتہائی گھٹیا بات. سر، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب کی تقریر کا کاپی پیسٹ تھا. اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کی تقریر کو کاپی پیسٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پتہ نہیں، ویسے اپنا مجھے اس میں
اگر تو کاپی پیسٹ ہے، فرض کریں ہے، تو پھر بہت خوش ہونا چاہیے کہ حکومت ایک ایسی ہے جو انتہائی اختلافات کے باوجود ان کی پالیسی سے ایگری کرتی ہے، فورن پالیسی کے کچھ ایلیمنٹس ہے جو انہوں نے اس کو کر دیا. تو یہ تو فخر کی بات ہے کہ کچھ سینسیبل اپروچ کی ہے. اور اگر نہیں ہے اس طرح کی باتیں، بیسیکلی تو دیکھو کشمیر پہ بات ہونی ہے، آپ کی سیلاب پہ بات ہونی ہے، آپ کی ٹیررزم پہ بات ہونی ہے، یہی ٹاپکس ہیں نا جن کے اوپر بات ہونی ہے. کاپی پیسٹ کیا ہو گیا اس پہ؟ بس کہتے ہیں کہ جس نے خان صاحب کو تقریر دی تھی اسی نے ان کو دی ہے تقریر. بات یہ ہے کہ اس طرح تک خان صاحب کی بھی اپنی تقریر نہیں تھی، پھر یہ مطلب ہوا نا کہ انہوں نے بھی کسی کی اور کی تقریر کی تھی. ظاہر ہے. سر کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات کی خواہش مند ہے اور اگر حکومت اشارہ کرے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے؟ تحریک انصاف ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے لیے، لیکن خود حامد خان نے ایک اور بات کہی. وہ کہتے فواد چودھری سمیت ایک پورا ٹولہ ہے جو چاہتا ہے کہ عمران خان نااہل ہو جائیں تاکہ تحریک انصاف ان کی چولی میں آ کے گر جائے. تو مذاکرات اب نہیں ہوں گے، ماوش اب نہیں ہوں گے. ہر قسم کی ریڈ لائن کراس، آج رحیم یار خان میں نئی ریڈ لائن کراس ہوگی، اس وقت مذاکرات کرے گا آپ سے، تو سیریسلی نہیں لے رہا. سر رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں، مطلب جب اگر وہ پاکستان آئے تو وہ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی کیا ہوگا؟ کافی چانس ہے جی کہ بن جائیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو پہلے اپنا سینیٹر بنیں گے اور اس کے بعد وہ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ڈار صاحب کی اپنی بھی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ بنے، تو ایسا ہی ہے. صحیح سر. لیکن تب مفتاح اسماعیل صاحب کا پھر کیا مستقبل ہوگا؟ مفتاح اسماعیل صاحب جا کے اپنا کینڈی لینڈ چلائیں گے اور کیا کریں گے. کافی پیسے بنا رہے ہیں وہاں پہ، وہ انہوں نے ڈیوٹیاں بھی کم کر دی ہیں اپنے پروڈکٹس کے لیے. صحیح. سر تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے پاکستان پینل کوڈ میں بغاوت کی دفعہ کالعدم قرار دینے کی درخواست کی جو کہ مسترد ہو گئی. تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے کہ بغاوت کی جو دفعہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے؟ اس لیے کہ تحریک انصاف بارہا بغاوت کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ تو کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے آئینی اداروں میں لڑائی ہو جائے آپس میں، اور وہ ایک دوسرے سے بھی لڑ پڑیں، لوگ اٹھ جائیں پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف. تو یہ تو ساری بغاوت کی علامات ہیں. تحریک انصاف کل کو خود اس میں نہیں پھنسنا چاہتی. صحیح. سر روپے کی قدر گننے میں نجی بینکس کا گھناؤنا کردار سامنے آیا ہے. 10 بینکوں کو 3 ماہ میں صرف ایکسچینج ریٹ کی مد میں 28 ارب کے قریب منافع ہوا ہے. سر حکومت کو یہ سب کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنے دن پہلے آپ کو یہ شو میں کہی تھی بات، ان کی بیلنس شیٹ چیک ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا 3 مہینے کی ان کا سب پروفٹ کہاں سے آیا. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ یعنی لوگ سن رہے ہیں، تو مفتاح اسماعیل کو اگر نظر نہیں آ رہا تو 2 باتیں، یا مفتاح نالائق ہیں یا مفتاح ان کے ساتھ چوری میں ملوث ہیں. تیسری بات کوئی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مفتاح نالائق نہیں ہے، لیکن پھر ان کا اپنا انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ. سر بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے بیٹے شاہ نواز کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. سر پہلے تو میں چاہوں گی اس پر آپ کامنٹ کریں، مطلب اتنی بے رحمی اتنی بے دردی سے کوئی کیسے قتل کر سکتا ہے؟ ماوش یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اکا دکا واقعہ نہیں ہے. اور بڑی دیر سے اس پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی، جب تک اس کے اوپر شریعت لا نہیں اپلیکیبل ہوگا، جب تک آپ ایک قاتل کو، ریپسٹ کو، چائلڈ مولیسٹر کو درخت سے نہیں ٹانگیں گے اور اس کے جسم کے اوپر دہی لگا کے نہیں چھوڑ دیں گے تاکہ جنگلی کتے اور کوے اور گدھ جو ہیں اس کا نوچے آ کے جسم، اور لوگ کئی دن اس کو عبرت کا نشان بن کے دیکھتے رہیں، تب تک اس ملک میں یہ گھنونے کام نہیں رکیں گے. اور جس دن آپ نے 2 لوگوں کو ٹانگ دیا، تیسرے دن کے بعد نہ کسی کو ڈرگ لینی یاد رہے گی، نہ کوئی مینٹل کیس ہوگا، نہ کوئی ایموشنل ڈسٹریس ہوگا، نہ کوئی آنر کلنگ کا مسئلہ ہوگا. سب کو اپنی لاش وہاں پہ نظر آئے گی کتوں کے آگے. سر جس طرح سے نور مقدم کے کیس میں والدین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کیس میں ابھی مجھے پوری تفصیلات نہیں پتا، میں لاہور میں نہیں ہوں. میں لاہور آؤں گا پھر اسلام آباد میں اس کی تفصیل لوں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ شاید گھر میں تھی اور ان کو پتا تھا، تو اگر انہوں نے کوئی بیچ میں مدد نہیں کی یا روکا نہیں تو پھر وہ بھی شریک ہیں. اور ایاز امیر کو اگر اپنے بیٹے کے وائلنٹ بیہیویئر کا پتا تھا اور انہوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا یا اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرایا تھا،
پھر وہ بھی ذمہ دار ہیں. بہرحال یہ تو اب تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا. سر ویسے ایاز میر صاحب اور ان کی اہلیہ کے بھی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹھیک فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے تفتیش کے لیے ہے تاکہ وہ آ کے کوآپریٹ کریں تفتیش میں. ابھی اس اسٹیج پہ اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ایف آئی آر ہوگی, اس میں ملزمان نامزد ہوں گے, اس میں کوئی ضمنی کٹے گی, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب فارمل اریسٹ ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے تفتیش کا ایک پروسیجر ہے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا یہی ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے جلادی کیفیت, جلاد بننا پڑے گا ساری قوم کو, کوئی رحم کی اپیل نہیں, اور جو وکیل ان کے لیے اپیل کرے اس کا بھی بائیکاٹ کرے. بالکل ایسا ہی ہے, تبھی ہم ظاہر اس طرح کے واقعات سے اپنا کر لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں خواجہ حارث نے کیا تھا ادھر, وہ جو تھا اس کے والدین, درندے کے والدین. صحیح, بالکل ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نگہبان.